أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. صدق اللہ العظیم. ان آیات میں اس رکوع میں اللہ پاک نے ایک مثال بیان فرمائی ہے. فرمایا اے لوگوں میں نے تمہارے لیے ایک مثال بیان کی ہے. فاستمعوا لہ، فرمایا کان لگا کر سنو. کان لگا کر سننے کا مقصد یہ ہے، فرمایا غور سے سنو اور اس پر دھیان کرو تاکہ آپ اس مثال کو سمجھ کر فرمایا دین اسلام شریعت کو سمجھ سکو. پیچھے والی آیات میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تھا، فرمایا کہ جن کی یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں ان کے پاس کوئی سند نہیں اور ان کے پاس کوئی علم نہیں. تو یہاں بھی ایک مثال بیان فرمائی ہے. فرمایا جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ پاک کے علاوہ، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، فرمایا وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. فرمایا جتنی بھی مخلوق ہے ساری کی ساری مخلوق، والا اجتمعوا لہ، فرمایا اگر وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، فرمایا ایک مکھی بھی بنا سکتے نہیں. کوئی بھی ہوں، پیر ہوں، ولی ہوں، نبی ہوں، سب جمع ہو جائیں، فرمایا مل کر بھی ایک مکھی بھی بنا سکتے نہیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، فرمایا اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ، اس کو واپس بھی لے سکتے نہیں. فرمایا نہ تو بنا سکتے ہیں اور نہ اگر ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس کو واپس. تو ہر جو بھی ہیں اللہ پاک کے کیا ہے، محتاج ہیں. تو نیک لوگوں کی عزت احترام ضروری ہے، لیکن طاقت کس کی ہے بھائی؟ اللہ پاک کی. تو یہاں یہ مسئلہ سمجھایا ہے. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کیا ہے، کمزور ہے. تو اس لیے فرمایا ہر نبی ہر ولی مشکل میں کس سے مانگتا گیا؟ اللہ پاک سے مانگتا گیا اور ہمیں سمجھا گیا، بتا گیا. فرمایا ہر مشکل میں ہر تکلیف میں کس سے مانگنا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین سے. اور یہی نیک لوگوں کا طریقہ اور نیک لوگوں کا راستہ تھا. تو ایک مثال دے کر سمجھایا ہے. آگے والی آیت میں اللہ پاک نے لوگوں کے سامنے شکوہ کیا ہے. شکوہ کیا ہے؟ فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، فرمایا جیسے اللہ پاک کی قدر کرنا چاہیے تھی لوگوں نے اللہ پاک کی قدر نہیں کی. فرمایا اللہ پاک کی قدر کو، اللہ پاک کی شان کو نہیں پہچانا. فرمایا مخلوق کی تو قدر کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی ان پر چھوٹا سا احسان کرتا ہے اس کا تو احسان مانتے ہیں، لیکن میرا احسان نہیں مانتے. فرمایا میرا احسان کتنا بڑا ہے کہ میں نے ان کو پیدا کیا اور مٹی کے ذرے سے ان کو انسان بنا دیا اور پھر بنا کر ساری نعمتیں دے دیں. فرمایا کھاتے پیتے ہیں، دن میں زندگی گزارتے ہیں، زندگی دے دی. فرمایا سب کچھ دے دیا لیکن پھر بھی میری قدر نہیں کرتے. تو فرمایا میری قدر کو نہیں پہچانا. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ پاک تو زبردست ہے، طاقت والا ہے. آگے والی آیت میں بیان فرمایا اللہ پاک نے چن لیا فرشتوں کو، رسولوں کو. فرمایا فرشتوں میں بھی رسول بنائے، انسانوں میں بھی رسول بنائے. اور اللہ پاک سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم، فرمایا جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے. سارے کے سارے معاملات اللہ پاک کی طرف لوٹ کر جائیں گے.
آگے والی آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اچھے کام کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ تو ایک آیت میں 4 چیزوں کا حکم دیا۔ ایک حکم دیا رکوع کرنے کا، ایک سجدہ کرنے کا، ایک اپنے رب کی عبادت کرنے کا، وفعل الخیر، اور نیک کام کرنے کا، بھلائی یعنی دوسروں کا بھلا سوچیں۔ جو انسان دوسروں کا بھلا سوچتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے ساتھ فرمایا تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ فرمایا وہ آدمی کامیاب ہے کہ جو بھلائی کرنے والا ہے۔ آگے والی آیت میں بیان فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہنا جیسے محنت کوشش کا حق ہے۔ ہوا اجتباکم، فرمایا اس نے تم کو چن لیا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، فرمایا دین میں تمہارے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں رکھی۔ فرمایا دین میں آسانی ہی آسانی ہے، اگر انسان حقیقی دین پر چلتا ہے تو آسانی ہے، فرمایا کوئی مشکل نہیں۔ یہی نکاح دیکھیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا سب سے بہترین اور سب سے برکت والا وہ نکاح ہوتا ہے جس میں کم خرچہ ہو۔ یعنی شریعت میں کیا ہے، بالکل آسانی ہے۔ آگے ہم لوگ خود اپنے لیے مشکل کر لیں تو وہ جدا مسئلہ ہے۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح ایسا بھی فرمایا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، صحابہ کرام کو فرمایا جس کے گھر میں جو کچھ ہو فرمایا وہ لے کر آئے۔ تو صحابہ کرام اپنے گھر سے لاتے تھے، جو بھی صحابی آتا اپنے گھر سے لاتا، اسی کو ملایا جاتا، سب بیٹھ کر اسی کو کھانا کھاتے۔ تو ایک ولیمہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا ایسے بھی تھا، یعنی گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی سمجھانا، امت کو سمجھانا مقصد تھا، امت کو بتانا مقصد تھا۔ فرمایا کتنا بابرکت محفل تھی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا، تو بتانا یہ مقصد تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کیا ہے، فرمایا کم خرچہ ہو۔ اسی طرح اور بھی روایات میں آتا ہے، تو اسی طرح آدمی فوت ہوتا ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد کیا طریقہ کار ہے، فرمایا 3 دن تک تم کیا کرو، اس کے لیے بیٹھو، ایصال ثواب کرو جو کرنا ہے۔ لیکن جیسے ہم لوگوں نے رواج بنا لیا ہے، یہ تو بالکل کسی شریعت میں بھی نہیں ہے، تو یہ تو رسمیں ہیں۔ انسان خود اپنے آپ کو رسموں کی وجہ سے کیا کر لیتا ہے، مشکل کر لیتا ہے، ورنہ شریعت میں دین میں کچھ ایسے مسائل نہیں ہیں۔ تو یہاں اس چیز کو بیان کرنا ہے، فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آگے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت بھی اسی طرح تھی۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس سے پہلے، اور اس قرآن مقدس میں بھی اسی طرح ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نام رکھا مسلمان، تو فرمایا اسی طرح اب قیامت تک کے لیے مسلمان چلتے جا رہے ہیں۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، فرمایا اللہ کا رسول تم پر گواہ ہے، اور تاکہ تم لوگ لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اللہ کی رسی کیا ہے بھائی، قرآن مقدس ہے، فرمایا قرآن مقدس کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، فرمایا وہی تمہارا مولا ہے۔ کتنا بہترین مولا، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کتنا بہترین مددگار ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات فرمایا کتنی بہترین مولا ہے اور کتنی بہترین مددگار ہے۔ تو اس لیے ہر صورت میں مدد اپنے رب سے مانگے، تو نیک لوگوں کی عزت احترام ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین سے مدد عبادت اللہ پاک کا حق ہے۔ تو یہاں ان آیات میں یہ مسئلہ سمجھایا ہے، ترجمہ کریں گے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، فرمایا اے لوگوں ضرب مثل، تمہارے لیے مثال بیان کی گئی، فاستمعوا له، کان لگا کر سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، فرمایا جن کو تم اللہ پاک کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ولو اجتمعوا له، اگر سارے کے سارے جمع ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، فرمایا اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر چلی جائے، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اس سے وہ واپس نہ لے سکیں، ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے، فرمایا دونوں کمزور ہیں، فرمایا طالب اور مطلوب دونوں کیا ہیں، کمزور ہیں۔ تو اس لیے شہنشاہ آگے فرمایا ان اللہ لقوی عزیز، فرمایا اللہ کی ذات غالب ہے، طاقت والی ہے، تو جو قوی ہے فرمایا اس سے مانگو، مطلوب کمزور سے نہ مانگو، فرمایا اللہ پاک سے، تو مخلوق کمزور ہے۔ فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، فرمایا اللہ کی قدر کو نہیں سمجھا لوگوں نے جیسے اس کی قدر کو سمجھنے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ تو غالب ہے، قوت والا، طاقت والا،
اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرمایا اللہ رب العالمین نے چن لیے فرشتوں سے رسول اور لوگوں سے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے جو ان کے پیچھے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹ کر جاتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو حق جہادہ، جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ واجتباکم، اس نے تم کو چن لیا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں بنائی۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے اور اس قرآن میں، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ وہ تم پر گواہ ہو جائیں۔ وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ هو مولاکم، وہی اللہ تمہارا مولا ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، کتنا اچھا مولا ہے اور کتنا بہترین مددگار۔ تو کتنا بہترین مددگار ہے، فرمایا کتنا اچھا مولا ہے۔ تو ایک مثال دے کر انسان کو سمجھا دیا ہے۔ فرمایا مخلوق کمزور ہے، اپنے رب پر بھروسہ کریں، یقین کریں اور اپنے رب سے مانگتے جائیں۔ اور دوسرا مسئلہ بیان فرمایا دین میں مشکل نہیں ہے، انسانوں نے خود مشکل بنا لی ہے۔ آگے سورۃ المومنون ہے، پارہ نمبر 18 ہے، انشاءاللہ ان درس میں ذکر کریں۔